کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ رات کے آخری پہر جب پوری دنیا سو رہی ہو، آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہوں، کمرے کی لائٹیں بند، چاروں طرف خاموشی چھائی ہو اور اس خاموشی میں صرف آپ کا دل دھڑک رہا ہو؟ ایسا لمحہ جب آپ کے ذہن میں ہزاروں خیال ایک ساتھ امڈ آئیں، گزرا ہوا وقت کی گئی غلطیاں اور وہ باتیں جو آپ نے کسی سے نہیں کہی، اور پھر اچانک آپ کی آنکھوں میں نمی اتر آئے، کوئی آپ کے پاس نہ ہو، آپ کا درد سننے والا کوئی نہ ہو، لیکن آپ کے دل کے اندر ایک نرم سی آواز گونجے، اللہ سن رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آنکھ سے بہنے والا ہر قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے آسمان تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ آنسو کمزوری کی علامت نہیں، یہ اللہ سے تعلق کا راز ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کا دل ابھی بھی زندہ ہے، آپ کا ایمان ابھی بھی سانس لے رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا رب آپ کے قریب ہے۔ یہ لمحے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے، یہ رب کی خاص توجہ اور محبت کی علامت ہے، کیونکہ ایک سخت دل کبھی نہیں روتا، اور ایک غافل دل کبھی یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس کا رب کتنا قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اور ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، سورۃ قاف 16۔ سوچو، شارک سے قریب ہونے کا مطلب ہے اللہ تمہارے ہر خیال کو جانتا ہے، ہر درد کو محسوس کرتا ہے، اور تمہارے ہر آنسو کو گن رہا ہے۔ یہ قربت صرف الفاظ نہیں، یہ ایک احساس ہے جو تب محسوس ہوتا ہے جب دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اور جب یہ تعلق قائم ہو جائے تو نہ تنہائی بھاری لگتی ہے، نہ مشکل وقت ناممکن لگتا ہے، کیونکہ دل جانتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ واقعی ہمارے قریب ہے۔ یہ نشانیاں ہمیشہ شور نہیں کرتی، اکثر یہ خاموش اور دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک آنسو کا بے اختیار بہنا، جب اب قرآن کی تلاوت سنیں اور دل بھر آئے، دعا کرتے ہوئے بے اختیار آنکھوں سے پانی بہہ جائے، یہ اللہ کی رحمت کا لمس ہے۔ حضور نے فرمایا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی۔ ترمذی۔ دو گناہ کے بعد دل کا بوجھل ہونا، اگر آپ غلطی کر لیں اور دل فوراً بے سکون ہو جائے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے اور اللہ آپ کو جگا رہا ہے، کیونکہ مردہ دل کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ تنہائی میں اللہ کو یاد آنا، جب آپ اکیلے ہوں اور دل چاہے کہ اللہ سے بات کی جائے، یہ اللہ کا آپ کو بلاوا ہے، وہ آپ کے دل میں اپنی محبت ڈال رہا ہے۔ 4 نیکی کے بعد عجیب سی خوشی، کسی کی مدد کرنے کے بعد، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد، وہ خوشی جو دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ دنیاوی خوشی نہیں، یہ رب کی قربت کی خوشبو ہے۔ 5 ذکر میں سکون پانا، اللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب ذکر سے دل کا اضطراب ختم ہو جائے، اس قربت کو کیسے بڑھایا جائے؟ اللہ کے قریب ہونے کی کیفیت ایک تحفہ ہے، اور اسے سنبھال کر رکھنا ضروری ہے۔ یہاں چند آسان مگر طاقتور طریقے ہیں جو آپ کو رب کے اور قریب لے جائیں گے۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر دعا کرنا، یہ وقت وہ ہوتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ خود پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ یہ وقت قربت کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ قرآن کے ساتھ وقت گزارنا، قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کے الفاظ کو دل میں اتارنا، آیات کو ایسے سننا جیسے یہ اب سے براہ راست بات کر رہی ہے۔ شکر گزاری کی عادت، ہر دن 3 چیزوں پر شکر ادا کرنا شروع کیجیے۔ شکر کرنے والا دل ہمیشہ رب کے قریب رہتا ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے ماحول بدلنا، اگر کوئی جگہ محفل آپ کو رب سے دور کر رہی ہے تو اس سے خود کو نکال لیجیے۔ اللہ کی قربت کا مطلب ہے کہ آپ اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دل کی بات کرنا، اسے دعا کہنا ضروری نہیں،
बस अपने दिल का हाल बयान करना। जैसे एक दोस्त के सामने अपना दर्द रखा जाता है, वैसे अपने रब के सामने रखना। यही हकीकी दुआ है। याद रखें, अल्लाह की कुर्बत का सफर हमेशा आंसू, दुआ और दिल की सच्चाई से गुजरता है। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं, तो खुश हो जाएं, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि आपका रब आपके करीब है। आखिर में बस याद रखें, जिंदगी के हर अंधेरे में, हर तन्हाई में और हर बेबसी के लम्हे में अगर आपके दिल से एक आह निकली और आंख से एक आंसू बहा, तो ये इस बात का इशारा है कि आप अकेले नहीं। वो रब जो आपको 70 माओं से ज्यादा चाहता है, आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है और आपके हर दर्द को जानता है। इसलिए इन आंसुओं को शर्मिंदगी न समझें। ये आप और आपके रब के दरमियान एक खामोश गुफ्तगू है। और जब बंदा अपने रब से बात करता है, तो कायनात की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल बार बार अल्लाह की याद से जागता रहे और आपकी जिंदगी में उम्मीद, सुकून और यकीन के पैगाम आते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, ये एक सफर में शामिल होना है। वो सफर जिसका हर लफ्ज आपको रब के करीब ले जाएगा। हो सकता है अगली वीडियो वो हो जो आपके दिल का बोझ हल्का कर दे, आपके आंसू खुशी में बदल दे और आपको ये एहसास दिला दे कि अल्लाह हमेशा मेरे साथ है। ए अल्लाह, जो भी इस पैगाम को सुन रहा है, इसके दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे, इसके गम को राहत में बदल दे और इसे अपनी कुर्बत का वो जायका अता फरमा जो कभी कम ना हो। आमीन।